نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز جمعہ ہفتہ بھر کے وقفے میں سرزد ہونے والے تمام صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز گزشتہ نماز تک کے، جمعہ یعنی ہفتہ بھر کے اور رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ بلا عذر جمعہ چھوڑنے والوں کے گھروں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا ڈالنے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ شرعی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑنے والے کے دل پر اللہ تعالیٰ گمراہی کی مہر لگا دیتے ہیں۔ حضرت ابو جعد ضمری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 جمعے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا۔ غلام، عورت، بچے، بیمار اور مسافر کے علاوہ جمعہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر پر جمعہ نہیں ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام، عورت، بچے اور بیمار کے علاوہ جماعت کے ساتھ جمعہ ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ جمعہ کے روز غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا مسنون ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ مسلمان کو جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، مسواک کرنی چاہیے اور جس قدر خوشبو میسر ہو لگانی چاہیے۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ جمعہ کے روز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باکثرت درود بھیجنا چاہیے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جو آدمی جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسے حاکم اور بہقی نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔